مرد عورت کو ایک بندھن میں باندھا جس کو نکاح کا نام دیا. اور پھر اب مہر نہیں دیکھتے. مہر کیا چیز ہے؟ اگر مہر نہ تو کیا اصل تو ایجاب و قبول ہے, ہو گیا. گواہوں کی موجودگی, ایجاب و قبول. لڑکی اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنی بیٹی کو اوروں کے گھر بھیج دیا, اس کے ساتھ کیا کریں, شکایت کریں, 500 روپیہ لکھ بھی دیا تو کیا ہے, 50 لاکھ لکھ دیں یا 5000 لکھ دیں یا 500 لکھ دیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ مہر کیوں ہے؟ یہ مہر ایک علامت ہے کہ یہ لڑکی گھر بیٹھے گی اور اس کو کما کر اس کا خامد اللہ کے دے گا. یہ اس کی علامت ہے, یہ علامتی رقم ہے, اس لیے اس کو فوراً دینا ہی سنت ہے. عند طلب, یہ سب ہمارے عجم کا غلط رواج ہے. عند طلب دیا جائے گا اور غیر معجل بھی لکھ دیتے ہیں اور حمزے کے معجل کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. یہ سب خلاف سنت چیز ہے. میرے نبی کی سنت پہلے مہر ادا کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک علامت ہے, یہ ایک نشانی ہے کہ یہ بچی اب میرے سپرد ہے, میں موت تک اس پر خرچ کروں گا, اس کا سارا خرچ میرے ذمہ. اگر اللہ نے مجھے وسعت دی ہے تو میں اس کے لحاظ سے خرچ کروں گا, اگر تنگی دی ہے تو اس کے لحاظ سے خرچ کروں گا, مینا روی ہے تو اس کے لحاظ سے خرچ کروں گا. مہر ایک علامت ہے, مہر کوئی رقم نہیں. بیٹی کی بھی کوئی رقم لگا سکتا ہے کیا؟ 7 زمینیں سونے کی بنا دی جائیں تو کسی کی بیٹی کی رقم بن سکتی ہو؟ بیٹی کو ایسا سستا رشتہ ہے, 7 زمین آسمان سونا بنا دو تو بھی ایک بیٹی کی قیمت نہیں ہے. تو کریے 500 روپے مہر اور 5000 مہر اور 20000 مہر اور 1 لاکھ مہر اور 50 لاکھ. ابھی ایک نکاح میں شریک تھا, وہاں مہر 50 لاکھ لکھا ہوا. ٹھیک ہے, 50 لاکھ مہر اللہ نے رزق دیا, لکھو, لیکن کیا 50 لاکھ بیٹی کی قیمت بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اس کے ایک بال کی قیمت نہیں بن سکتا, اس کے اترے ہوئے نوفل کی قیمت نہیں بن سکتی. تو یہ پیسہ کس لیے دیا جا رہا ہے؟ یہ اس بات پر مرد کو پابند کیا جا رہا ہے کہ موت تک اب اس لڑکی پر تو نے خرچ کرنا ہے. تو یہ لڑکی اب کیا کرے؟ یہ تو پابند ہو گیا مرد کہ یہ کما کے لائے گا, تو لڑکی کیا کرے؟ گھر میں بیٹھی رہے. اللہ نے لڑکی پر ایک بول ڈال دیا, وہ کیا ہے؟ تجھے نسل کی تربیت کرنی ہے. تربیت تیرے ذمہ, خرچہ تیرے خاندان کے ذمہ. پردے کا حکم کیوں نازل فرمایا؟ پردے کے حکم کو توڑ کر جاؤ یورپ کی عورت سے سوال کرو, کسی بڑھیا سے سوال کرنا کہ آزادی کیسی ہے. میں اس بڑھیا کو موت تک نہیں بھول سکوں گا. ڈیٹرائٹ میں اجتماع تھا تو میں اثر کی نماز پڑھ کے ذرا نکل گیا سیر کرنے کے لیے. تو 3-4 میل چلنے کا معمول ہے. تو ایک گلی سے گزرا, ایک بڑھیا کھڑی تھی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے. تو 80 برس کے قریب اس کی عمر تھی. جن ویرانیوں کی عکاسی اس کے چہرے پر تھی اور جس طرح وہ خلاؤں میں گھورتی تھی اور پھر ایسے مجمع پر نظر دوڑاتی تھی, اس نے مجھے اجنبی کو بھی بے قرار کر دیا. میں نے 3-4 میل اسی گلی میں پورے کیے, بجائے لمبا چکر کرنے کے میں یوں گزرتا اس کو ایسے دیکھتا جاتا, پھر وہاں سے واپس آتا, پورے اس کو دیکھتا جاتا اور میرے تب تک آنسو گرتے. تنہا اس کو بڑی بھاری قیمت دینی پڑی ہے آزادی کی. ہمیں اللہ نے کہا گھر بیٹھو, ہماری اور سے گھر. پردے کا حکم بھی اس لیے ہے کہ یہ کم سے کم باہر نکلے, کم سے کم باہر نکلو, گھر کا کام متاثر ہو جائے گا, گھر کی زندگی برباد ہو جائے گی. تربیت آسان کام نہیں ہے, دنیا کا مشکل ترین کام ہے تربیت. جبھی تو نبیوں کو دیا گیا, بادشاہوں کو کیوں نہیں دیا اللہ نے؟ سکول ماسٹروں کو کیوں نہیں دیا؟ وزیروں کو کیوں نہیں دیا؟ ٹیچروں کو کیوں نہیں دیا؟ نبیوں کو دیا. نبیوں کو دنیا کا مشکل ترین کام ہے. دعوت و تبلیغ آسان کام کوئی نہیں, مشکل ترین کام ہے جس کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ چھٹے ہوئے چھانٹ کر انسانوں کو چھانٹ کر ساری آدم علیہ السلام کی نسل کا مکھن نکال کر ان کو نبوت کا تاج پہنایا, ان کے ذمہ تربیت کا کام لگایا. یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہماری عورت کے ذمہ کیا. تو تم گھر سے باہر مت جاؤ, یہ مطلب نہیں ہے تم اس سے نکل سکتے ہو پردے کے ساتھ. جب پردے میں نکلنا پڑے تو کیسا نکلو؟ جیسے شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے. وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ایک لڑکی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے, وہ جو پانی پلا کے چلی گئی تو انہوں نے پوچھا جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے سڑک سے سنایا کہ جاؤ بلا کے لاؤ. تو جب وہ بلانے آ رہی تھی
تو اس کے چلنے کا جو انداز تھا وہ قرآن، وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسے قیامت تک اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. سبحان اللہ. میں یوں کیا کرتا ہوں، وہ ایسے آ رہی تھی جیسے خود حیا چل کے آ رہا ہو، جیسے حیا کو روپ مل گیا ہو، حیا کسی انسانی پیکر میں ڈھل چکا ہو. وہ لڑکی کیا تھی؟ خود حیا تھا جو آ رہا ہو. اگر کسی عورت کو باہر نکلنا ہو تو اس کی بھی شرائط ہے، پردے میں نکلے. نمبر 2 شرط، خوشبودار لباس کے بغیر نکلے. نمبر 3 شرط، وہ زیب الزینت کو اختیار کیے بغیر نکلے. نمبر 4 شرط، اس کا پردہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو باعث کشش ہو، پردہ بھی ایسا نہ ہو جو کشش اور نظروں کے اٹھ جانے کا ذریعہ بنے. ان شرائط کے ساتھ وہ باہر نکلے. اور گھر میں بیٹھو بھائی کیا کر وقرن فی بیوتکن، بیٹھ جاؤ. کیا پابند نہیں؟ عورت کی فطرت میں بھی بازار نہیں ہے. اللہ نے فطرت بنائی ہے، عورت کی فطرت میں بازار کا کرنا ہے ہی نہیں. میں نے بیان کیا بنو میں خود 10-12 ہزار مستورات جمع تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج ایسی مستورات بھی اس بیان میں آئی ہیں کہ جس دن ان کی ڈولی گھر میں اتری تھی اس دن کے بعد وہ آج گھر سے باہر نکلی ہیں. ایسی بھی مستورات اس بیان میں آئی ہیں. تو ہم تو دیکھ کے حیران ہو گئے، سارے بنو میں کوہاٹ میں ایک عورت بے پردہ نظر نہیں آتی، ایک، اور سب پرانا برقع. یہ کالا برقع بھی نہیں تھا، پرانا وہ ٹوپی والا جو کبھی ہمارے پنجاب میں بھی تھا. ہم نے خود اپنے دیہاتوں میں بھی دیکھا، شہروں میں بھی دیکھا. ہم صبح نکلے ڈیرا اسماعیل خان کی طرف تو اسکول کے سامنے سے گزر ہوا، لڑکیوں کا اسکول، 10-11 سال کی لڑکیاں سب وہی پرانا ٹوپی والا برقع پہن کے جا رہی تھی. یہاں 10-11 سال کے بچے کو تو خالی سر پہ دوپٹہ اڑانا مشکل ہو رہا ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنے برس کتنے ہیں اور کتنی بڑی آگ ہے جو اس طرح سلگ چکی ہے اور اب بھڑکنے کو ہے، بلکہ بھڑک چکی ہے. بجھایا نہ گیا تو سارا آشیاں جل جائے گا. جس چیز کا نام آزادی رکھا گیا ہے وہ آزادی نہیں ہے، وہ جنسی درندگی ہے. تو اللہ نے ہماری عورت کو گھر کا پابند کیا، چند بنیادوں پر اٹھایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت، چونکہ عورت بے حیثیت ہو چکی تھی اسلام سے پہلے، یہود کے نزدیک عورت ایک ڈائن تھی، ڈائن جسے ضرور پورے کرو پھر اس کو دھکا دے دو. عیسائیوں کا نزدیک شہوت پورا کرنے کا ایک سامان ہے، بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. اور کافروں کے نزدیک زندہ درگور کر دینے کی چیز ہے، جو بچ گئی کسی آہنی ہاتھ سے تو جوان ہو گئی، ورنہ جو ہی پیدا ہو اٹھا کر ڈال دو. ایک شخص آئے کہ میری بخشش ہو سکتی ہے یا رسول اللہ، ایمان لے آئے تھے. بعد میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا. اسلام نے آ کر اٹھایا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کیا خوبصورت آیت اللہ نے فرمائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہیں. اب آپ سوچیں کبھی لباس کے بغیر بھی آدمی کسی جگہ بیٹھ سکتا ہے، کہیں جا سکتا ہے؟ لباس کے بغیر بھی زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ جس پرندے کے پالوں پر نوش دیے جائیں وہ کیسے اڑے گا؟ تو اللہ نے کہا عورت تمہارا لباس ہے. تم لباس کو کیسے بچاتے ہیں گندگی سے؟ جب پہنا ہوتا ہے تو کیسے بچاتے ہیں گندگی سے؟ تو کوئی حلال پاک چیز بھی اوپر گر جائے تو اس پر بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ کیسے نادان بے وقوف ہیں جو بے پرد ہو کر بیویوں کو لے کر بازاروں میں پھر رہے؟ تو وہ کیسی نادان ہے جو اس سے منہ اٹھا کے بازاروں میں پھر رہے؟ ایک سالن کا قطرہ گر جائے تو اس سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اور مردوں کی ہوسناک نظروں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری نہیں سمجھ، اس سے زیادہ غلیظ ہے وہ نظر جو کسی کے لباس پر پڑ گئی، کسی کے چہرے پر پڑ گئی. پاکیزگی کا دور تو ہے نہیں. ہن لباس لکم، تو لباس کی کیسے حفاظت کی جاتی؟ کہ لباس یہ تو آدمی کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے. تو کہا عورت تم، حالانکہ اللہ تعالیٰ یوں کہتے انتم لباس لہن وہن لباس لکم،
مردوں کو پہلے ذکر کرتے، عورتوں کو بعد میں ذکر کرتے، لیکن اللہ نے عورتوں کو پہلے ذکر کیا، مردوں کو بعد میں ذکر کیا۔ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو۔ اب مرد کی فوقیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے مرد عورتوں کا لباس ہیں اور عورتیں مردوں کا لباس ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس۔ ہمیں بعد میں ذکر کیا، عورتوں کو پہلے ذکر کیا۔ پھر وراثت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کا جتنا حصہ ہے اس سے دگنا مرد کا حصہ بنتا ہے، لیکن جاہلیت میں عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہ تھا۔ ہمارے ہندوستان میں بھی ہندو بچی کو کوئی حصہ نہیں دیتے، بچی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، اور اب بھی حال یہ ہے کہ جو جہیز دے دیتے ہیں اسی کو سمجھتے ہیں بس وہاں سے دین افارے کر دیتا ہے، انہوں نے بڑی عدالت کوئی حق کوئی نہیں، جو اس کو جہیز دے دیا بس کوئی اس کا حصہ، جو اللہ نے اس کا وراثت میں ماں باپ کے حق رکھا اس کو کوئی نہیں دیتے۔ اور حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے لوگوں بچیوں کو حصہ دیا کرو، میں بڑوں بڑوں کو آگ میں جلتا دیکھ رہا ہوں اپنی بیٹیوں کو حصہ نہ دینے کی وجہ سے، جو کس کر محروم کر گئے۔ تو چونکہ آج بھی ہمارے دستور ہے کہ اور بچی کا کوئی حصہ نہیں، ہمارے ضلع میں سب سے پہلے میرے والد نے بیٹیوں کو زمین دی، اپنی زندگی میں ان کے نام لگا دی، تو سارے ہمارے قریب قریب برادری نے شور مچایا کی مصیبت سارے گل پاس مسالیاں دی ہوئی سارے کو زمین منگتا ہے، سب نے اس پہ شور مچایا۔ میرے والد 68 کی بات بتا رہا، بھائی میں اپنی کور نہیں خراب کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کا باب شروع کیا تو اس طرح شروع ہوا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا دو لڑکیوں کو ہم نے کہا ہے دو اتنا ایک لڑکے کو دو، حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ للانثی مثل نصف حظ الذکر، جتنا ایک لڑکے کو ملتا ہے اس سے آدھا ایک لڑکی کو دیا جائے، لیکن اللہ پاک نے وراثت کو یوں بیان کیا جتنا دو لڑکیوں کو دیا جاتا ہے اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے۔ پھر جب میاں بیوی کے حق کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں کا مردوں پر حق ہے ایسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے، یہاں بھی مرد کی فوقیت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ، جیسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے ایسے عورتوں کا مردوں پر حق ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ عورتوں کا مردوں پر حق ہے ایسے ہی مردوں کا عورتوں پر حق ہے، یہاں بھی عورت کو پہلے ذکر کیا، اور پھر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وانا خیر لأہلی، اور میں سب سے زیادہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ جب بیوی سے اچھا سلوک کرنے پر آدمی سب سے بہترین مسلمان بن جاتا ہے تو ماں سے اچھا سلوک کرنا تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، باپ سے اچھا سلوک کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، تو پھر وہ کتنے اونچے مقام پر چلے گئے خود بخود۔ تو اللہ تعالیٰ نے باہر کے کام ہٹا دیے، گھر میں بٹھا دیا، تب تیری گود میں جو پھول کھلے اس کو مہکانا تیرے ذمے ہے، جو تیری گود میں کلی کھلے اس کو مہکانا تیرے ذمے ہے۔